گرگٹ اور چچھندر۔ گرگٹ درخت کی ٹہنی پر سے گزر رہا تھا جو کہ ٹوٹی ہوئی تھی اور ہلکے سے سہارے سے کھڑی تھی۔ وہ نیچے بیٹھی چچھندر کو جا لگی۔ اف، یہ کس نے دے ماری ہے؟ مٹی نے میری کھال خراب کر دی، چچھندر نے غصے سے کہا۔ یہ دیکھ کر منکو بندر جو درخت پر بیٹھا ہوا تھا اچھلتا کودتا چچھندر کے پاس آیا اور اسے گرگٹ کے خلاف بھڑکانے لگا، مگر وہ چچھندر کی بو کی وجہ سے دور سے ہی بات کرتا رہا۔ منکو بندر کو پہلے سے ہی گرگٹ پر غصہ تھا، چنانچہ گرگٹ کو سبق سکھانے کے لیے دونوں نے مل کر ایک خفیہ منصوبہ بنایا اور پھر طے شدہ منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری طرف ٹنکو بندر یہ ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ منکو کا دشمن تھا۔ اس نے ساری صورتحال گرگٹ کو بتا دی۔ وہ منکو کے خلاف ہر حال میں اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ چچھندر اپنے ٹھکانے پر منکو کے لیے فکر مند بیٹھا تھا، اس لیے کہ آج منکو نے گرگٹ پر حملہ آور ہونا تھا، جبکہ ٹنکو نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رہنا تھا۔ لیکن ٹنکو کو انتظار کرتے کرتے نیند آ گئی۔ گرگٹ اپنے گھر سے کھانے کے لیے نکلا تو منکو اس کی طاق میں تھا۔ ابھی وہ حملہ آور ہونے ہی والا تھا کہ گرگٹ نے چھپے ہوئے منکو کو سبز پتوں کے پیچھے سے دیکھ لیا۔ گرگٹ فوراً دوسری شاخ کی طرف بڑھا اور فوراً اس شاخ جیسا رنگ بدل لیا۔ رنگ بدلنے سے گرگٹ منکو کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اف، شکار ہاتھ سے نکل گیا، منکو کے منہ سے نکلا۔ منکو نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر گرگٹ رنگ بدل کر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب رہا۔ اچانک منکو کو وہ نظر آ گیا۔ ابھی وہ اس پر حملہ آور ہونے ہی والا تھا کہ گرگٹ کالی ٹہنی پر جا بیٹھا اور بیٹھتے ہی پھر اپنا رنگ تبدیل کر لیا اور دوبارہ منکو کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گرگٹ کا تعاقب کرتے کرتے منکو جھلا گیا، کیونکہ گرگٹ جس شاخ پر بیٹھتا اپنا رنگ ہی تبدیل کر لیتا۔ اس طرح وہ منکو سے بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ منکو پوری طریقے سے ناکام لوٹا۔ طبیعت سیدھی کر دی اس رنگ بدلنے والے گرگٹ کی، چچھندر نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں دوست، ناکامی ہوئی، کیونکہ وہ جس شاخ پر بھی جاتا اپنا رنگ بدل کر میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ چچھندر یہ سن کر افسردہ ہو گئی۔ ادھر ٹنکو کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگا۔ افسوس، کہیں میرا دشمن منکو گرگٹ بیچارے کو نقصان نہ پہنچا دے، وہ بڑبڑاتے ہوئے بھاگا۔ بہت دیر کی، مہرباں آتے آتے، گرگٹ نے اسے دیکھ کر جملہ کہا۔ معاف کرنا گرگٹ بھائی، میری آنکھ لگ گئی، منکو نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ جو ایسے وقت پر سو جائے وہ مخلص دوست نہیں ہو سکتا۔ گرگٹ نے اب اس کی مدد اور تعاون لینے سے انکار کر دیا۔ گرگٹ دوست، نہیں، ایسا نہ کرو، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا، میں اب تمہاری ہر مدد کروں گا براہ کرم۔ دیکھو، چچھندر کو دن کو تو نظر آتا نہیں اور میں منکو کے ہر حملے سے بھی بچ سکتا ہوں، کیونکہ قدرت کی طرف سے مجھے رنگ بدلنے کی صلاحیت ملی ہوئی ہے، اس لیے اب مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ گرگٹ نے ٹکا سا جواب دے کر اسے مایوس کر دیا۔ ٹنکو دوسرے کی دشمنی کی خاطر بے عزت ہو کر واپس آ گیا۔ گرگٹ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ سب شرارت چچھندر کی ہے۔ وہ چچھندر سے بدلہ کی اسکیم بنانے لگا۔ دوپہر کے وقت وہ اپنے ٹھکانے سے نکلا اور چچھندر کی طاق میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی چچھندر نکلی، گرگٹ نے اس کی طرف حملے کے لیے بڑھنا چاہا کہ چچھندر سے نکلنے والی تیز بو نے اس کی ناک میں دم کر دیا۔ چچھندر سے نکلنے والی بدبو سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ الٹیاں کر کر کے بدحال ہو جائے۔ اس نے واپسی ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ منکو بھائی، شکر ہے کہ تم آ گئے، وگرنہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرا دشمن مجھ پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ میری تیز نکلنے والی بدبو سے وہ بھاگتا بنا۔
छछूंदर आपा, तुम्हारी बदबू के सामने मैं भी नहीं ठहर सकता, इसलिए मुझे तुमसे दूर रहकर ही बात करनी पड़ती है। इस निगहबान ज़ात ने तुम्हें ऐसी बदबू अता फरमाई है जिससे कोई दुश्मन तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। हालांकि दिन में तो तुम्हें नज़र भी नहीं आता। तुम पर तो हमला करना बहुत ही आसान है, मिंकू बंदर ने कहा। हिरन और खरगोश कई दिन से इन दोनों ग्रुपों की चपकलिश और लड़ाई से वाकिफ थे। दोनों ग्रुप एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे थे। उन्होंने दोनों ग्रुपों को सुलहनामे भिजवाए और उन्हें अपने घर जमा किया। इस मौका पर हिरन ने एक पुरजोर तकरीर की। मेरे दोस्तों, तुम में से कोई भी अब तक एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सका, इसलिए कि वो अल्लाह जो अल-मुहैमिन है, सबकी निगहबानी करने वाला है। उसने हर एक को एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जिसे इस्तेमाल करके वो अपने आप को महफूज रख सकता है। बेहतर है कि आपस की दुश्मनी ख़त्म कर दें और हसद की आग में ना जलें। हसद की आग तो तुम्हें वैसे ही मार देगी। दोनों ग्रुपों को खरगोश और हिरन की बात समझ आ गई और दोनों ग्रुपों ने आइंदा आपस में ना लड़ने का अज़म कर लिया। गिरगिट और छछूंदर के ख़ानदानों में आज जश्न का सामा था, क्योंकि इस लड़ाई को दोनों ख़ानदान के लोग ख़तरे की घंटी समझ रहे थे। सुलह करने से अब वो इस लड़ाई के ख़तरे से मामून हो गए थे।